والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين لا سيما ظالمي وقاتلي فاطمة الزهراء عليها السلام. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: إنما سميت بفاطمة لأن الخلق فطموا عن معرفتها. صلوات. آج اس رات ایام فاطمیہ کے اعتبار سے جو سلسلہ شروع کیا گیا تھا اس عشرے کی آخری مجلس ہے، آخری گفتگو ہے، اور اس سے پہلے کہ میں گفتگو کا آغاز کروں، اپنے مقام پر خداوند عالم رسول خدا محمد و آل محمد اور جو اوقاف جعفریہ شارجہ ہے اس کے ممبران، خصوصاً جناب جاسم علی صاحب، اور جو رولر آف شارجہ ہیں جناب شیخ ڈاکٹر سلطان قاسمی، اور اسی طریقے سے جو بھی مربوط ادارے شارجہ کے ہیں، میں ان سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے تعاون کے ذریعے سے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم فرش عزا سجائیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ مستقبل میں بھی اسی قسم کا تعاون جاری رہے گا۔ اور اسی طریقے سے میں امام بارگاہ علی رضا کی مینجمنٹ کے تمام افراد کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ شرف بخشا کہ شارجہ کے مومنین کے سامنے اتنے طولانی عرصے کے بعد حاضر ہو سکوں، اور پھر جو مومنین یہاں پر آتے رہے زحمتوں کے ساتھ، پریشانیوں کے ساتھ اپنا قیمتی وقت نکال کر، کہ ان کا تو شکریہ بہرحال میں کیا ادا کروں گا، خود شہزادی کی اولاد آپ کا شکریہ ادا کریں گے کہ میں اس مقام پر آپ سے معذرت خواہ بھی رہوں گا کہ اگر خدا نخواستہ میری کوئی بات آپ کو بری لگی ہو، کوئی بات چبھتی ہوئی محسوس ہوئی ہو، ایسا لگا ہو کہ شاید میں نے آپ کو جو ہے اسپیسیفائی کیا ہو اور آپ ہی کو بیان کیا ہو اور آپ ہی کی جانب اشارہ کیا ہو، تو ایسا کچھ غرض نہیں تھا میرا۔ تو دانستہ نادانستہ اگر اس قسم کا کچھ انسلٹنگ وے ہو گیا ہے، کوئی ایسی کوئی بات ہو گئی ہے، تو میں ابھی سے آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ اور بہرحال میں آپ کا اس بات پر بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے بہت محبت کے ساتھ، بہت خلوص کے ساتھ، چاہے مجمع مختصر رہا ہو، زیادہ رہا ہو، بہت محبت کے ساتھ آپ نے میری ان خشک باتوں کو سنا، بے ربط گفتگو کو سنا۔ میں انشاءاللہ مزید شکر گزار ہوں گا
کہ اگر آپ میری ان معروضات کو اپنی زندگی کا عملی حصہ بھی بنائیں. اور آج کی حد تک جو بات میں نے بیان کرنی، ہمارا موضوع کہیں گم نہ ہو جائے، ہمارا موضوع جو تھا وہ تھا فاطمہ ہم کفو علی. اور اگر آپ کو یاد ہو، وہ مومنین کے جو بالکل پہلی مجلس میں آئے تھے تو میں نے کفویت کے معنی بیان کیے تھے، اور اس میں نے جو ایک دو مثالیں بیان کی تھیں، ان میں سے ایک مثال میں نے بیان کی تھی کہ جب کسی دو خاندانوں کے درمیان رشتہ ازدواج منعقد ہوتا ہے تو اس میں کفویت کو دیکھا جاتا ہے کہ کتنا تساوی ہے، کتنی برابری ہے ان میاں بیوی بننے والے لڑکے اور لڑکی میں. اس لیے کہ پھر جو کلیش ہوتا ہے، جو ٹکراؤ ہوتا ہے، وہ مزاج کا کم ہو جاتا ہے، اور جب ٹکراؤ کم ہوتا ہے، اختلاف کم ہوتا ہے، اختلاف کم ہوتے ہیں، جھگڑے کم ہوتے ہیں، اور گھر اچھی سمتوں پہ چلتا ہے. بہترین مثال ہمیشہ سے اور ہمیشہ کے لیے خدیجہ اور رسول کی ہے، اور اس کے بعد بہترین مثال ہمیشہ سے اور ہمیشہ کے لیے علی و بطول کی ہے. اور یہ جو تاریخ میں بعض اوقات مختلف گوشے تلاش کرنے اور تراشنے کی کوشش کی گئی کہ فلاں موقع پر جناب سیدہ العیاذ باللہ مولا سے رنجیدہ خاطر ہوئیں، یا مثلاً مولائے کائنات جو تھے کسی بات پر ناراض ہو گئے، تو میں اس کو زیادہ بولنے کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. میں آپ کو صرف ایک ریفرنس دے رہا ہوں، بہت عمدہ کتاب ہے، آپ کے گھروں میں ہونی چاہیے. مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ کا نام آپ نے سنا ہوگا. نہج البلاغہ کا ترجمہ کہ جو مفتی جعفر حسین صاحب فرما گئے ہیں، بعد میں بھی ترجمے ہوئے، اچھے ترجمے ہوئے، لیکن جس نفاست کے ساتھ مفتی جعفر صاحب نے ترجمہ کیا واقعاً اس کی نظیر نہیں ملتی ابھی تک. تو مفتی جعفر حسین صاحب کی ایک کتاب ہے سیرت امیر المومنین، بہت عمدہ کتاب ہے. اگر واقعاً کوئی تاریخ مولائے کائنات کو سمجھنا چاہتا ہے، مظلومیت مولائے کائنات کو سمجھنا چاہتا ہے، اور خاص طور پر یہ بات کہ جس میں وہ گوشہ تراشنے کی کوشش کی گئی کہ مثلاً علی نے جناب زہرا کو ناراض کیا، پھر جناب رسول ناراض ہو گئے، اور پھر وہ ساری بات، تو اس کی جو روایت ہے اس کے جھوٹ ہونے کو بھی ثابت کیا ہے، اور پھر اس کے بعد جو قرائن ہیں اس کے ذریعے سے اس کا جواب دیا ہے. خلاصہ کلام یہ کہ علی اور فاطمہ کی زندگی میں کبھی بھی ہمیں ایسا نہیں دکھائی دیا کہ علی نے العیاذ باللہ فاطمہ پہ غصہ کیا ہو یا فاطمہ نے العیاذ باللہ علی پہ غصہ کیا ہو. اور آج کی جو میری تقریر ہے، جو بالکل اہم بات سمجھ لیجئے کہ میں سمجھتا ہوں ہر اعتبار سے اہم بات، یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جو مختلف ایک کی ہوتی ہے نا کہ جو مختلف تالوں میں کام آتی ہے، ماسٹر کی جسے کہا جاتا ہے. اچھا ماسٹر کی کہتے تو بہت ہیں نا، میں نے آج تک دیکھا ہے ماسٹر کی کو، نہیں معلوم آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے کہ صاحب وہ اتنے تالے کھول دیتی ہے. لیکن بہرحال یہ ایک چیز ہے کہ ماسٹر کی ہے بہت سارے مسائل کو حل کرنے کی. اور وہ کیا ہے؟ دیکھیے، شیطان نے جس وقت نوح کی قوم، جناب نوح کی قوم تباہ و برباد ہو گئی، طوفان کا شکار ہو گئی، تو دیکھیے شیطان آیا تھا جناب نوح کے پاس اور اس نے آگے کہا تھا کہ اے نبی خدا، آپ نے میرے اوپر ایک احسان کر دیا، اور آپ کا احسان یہ ہے کہ اتنی بڑی خلقت کو مجھے گمراہ کرنا پڑتا. آپ نے بددعا دی اور یہ خلقت خود بخود تباہ ہو گئی. اب میرا کام بہت آسان ہو گیا، یعنی مجھے اب اتنی زیادہ زحمت کی ضرورت نہیں. تو یہ آپ کا مجھ پر احسان ہے، اور میں احسان فراموش نہیں ہوں. جملہ سنیے گا، شیطان کہہ رہا ہے میں احسان فراموش نہیں ہوں. بہت سارے احسان فراموش مل جائیں گے آپ کو کہ آپ نے ان پر احسان کیا، پریشان حال تھے، بھائی نوکری نہیں ہے، پریشانی ہے، اور آپ نے ان کو بلایا، سیٹ کیا، اب آپ ہی میں سے کیڑے نکالے جا رہے ہیں. ایسے کیسز بہت ہیں. مولا کائنات نے اس لیے فرمایا ہے اتقی نفسک من احسنت الیہ، اس آدمی کے شر سے بچو کہ جس پر تم نے کوئی احسان کیا ہو. تو بہرحال شیطان کہتا ہے، ابلیس کہتا ہے کہ اے نبی اللہ، آپ نے مجھ پر احسان کیا ہے، میں احسان فراموش نہیں ہوں. میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں اس احسان کے بدلے میں، اور وہ یہ کہ دیکھیے دو موقع ایسے ہیں نبی اللہ کہ جس وقت انسان میرے ہاتھ میں اور میرے کنٹرول میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح بچے کے کنٹرول میں کھلونا.
بچے کے ہاتھ میں جو کھلونا ہوتا ہے کس طرح ہوتا ہے؟ اٹھا کے پھینک دیا، توڑ دیا، یہاں رکھ دیا، وہاں رکھ، جو چاہے اس سے کرے۔ تو جس طرح بچے کے کنٹرول میں کھلونا ہوتا ہے، قابو میں کھلونا ہوتا ہے، دو موقع ایسے ہوتے ہیں کہ انسان میرے پورے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ ایک موقع وہ ہے کہ جب وہ کسی نامحرم کے ساتھ تنہا ہو اور کسی کا وہاں سے گزر ہونے کا امکان نہ ہو۔ ہم لوگ بعض اوقات بہت ہیرو بن جاتے ہیں نا کہ ہم بڑے متقی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہیں، قدم نہ رکھے انسان۔ انٹرنیٹ پر اگر سرفنگ کر رہا ہے تو یہ نہ سوچے کہ میں اس سائٹ پر جاؤں گا اور اس کے بعد آ جاؤں گا، نہیں، جائیے مت، آپ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مقدس اردبیلی علیہ الرحمہ کہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی کوئی کام، حرام تو چھوڑ دیجئے، انہوں نے کبھی مباح کام انجام نہیں دیا۔ وقت نہیں ہے میرے پاس، مباح یعنی کہ جس میں نہ کوئی گناہ ملے گا نہ کوئی ثواب ملے گا، پانی پینا مباح، لیکن وہ یہ کرتے تھے کہ مباح کام کو بھی مستحب بنا لیتے تھے۔ مثلا پانی پینا مباح ہے، لیکن اسی پانی پینے کے بعد آپ حسین کی پیاس کو یاد کریں، اسی پانی کو مثلا آپ آداب کے ساتھ دن کے وقت کھڑے ہو کر پئیں اور رات کے وقت بیٹھ کر پئیں، اسی پانی کو مثلا آپ 3 گھونٹ بنا کے پئیں، اسی پانی کو مثلا آپ چوس چوس کے پئیں، تو یہ چیزیں جو ہیں کیا ہو جائیں گی؟ وہ پانی پینا خود بخود بہت ساری نیکیوں کا سبب بن جائے گا۔ ایک صحابی امام کی خدمت میں آئے، چھٹے امام کی خدمت میں، اور امام نے کہا تمہیں مبارک ہو۔ مولا کس بات کی مبارک؟ آج ساری رات تم نے عبادت کی۔ سوچئے گا، ذرا سنیے گا پلیز اس بات کو کہ ہم کتنی بڑی بڑی نیکیوں کو کس طرح سے گوا دیتے ہیں۔ مولا میں تو آج سوتا رہا ساری رات۔ کہا کہ نہیں، تم نے عبادت۔ مولا کون سی عبادت؟ کہا تمہیں یاد نہیں جب تم رات کو سونے والے تھے تم نے پانی پیا تھا؟ کہا مولا پیا تھا، اور پانی پینے کے بعد ہمارے جد حسین کی پیاس کو یاد کیا تھا۔ ہائے ہائے ہائے۔ کہا مولا بس تم نے یہ جو عمل کیا ساری رات عبادت میں لکھی گئی۔ تو مقدس اردبیلی وہ شخصیت ہیں کہ جو مباح کام نہیں کرتے تھے، اس کو بھی مستحب بناتے تھے۔ ان سے کسی نے یہ سوال کیا، ایسی ہستی، ایسی شخصیت، سوچ لیجئے گا کہ ان کا نام مقدس نہیں ہے، احمد ان کا نام ہے، ملا احمد۔ مقدس اس وجہ سے کہ انتہائی پاک صاف، عمل کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے۔ ان سے کسی نے بڑا عجیب سوال کیا، کہا کہ حضور یہ بتائیے کبھی ایسا ہو کہ آپ کسی کمرے میں ہوں تنہا، اور آپ کو اس کمرے میں کسی نامحرم لڑکی کے ساتھ رات گزارنی پڑ جائے، تو آپ کیا کریں گے؟ مقدس اردبیلی نے جواب دیا، میں دعا کروں گا کہ پروردگارہ ایسا وقت آنے سے پہلے مجھے مار دے، ایسا وقت آنے سے پہلے مجھے مار دے۔ کہا مقدس کیا آپ کو اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہے؟ کہا مجھے اپنے اوپر تو بھروسہ ہے، شیطان پہ بھروسہ نہیں ہے، شیطان پہ بھروسہ نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے جو خلوت کے گناہ ہوتے ہیں نا، تنہائی کے گناہ، ائمہ فرماتے ہیں گناہ کرنے سے تو ویسے ہی بچو، لیکن جو خلوت کے گناہ ہوتے ہیں، جو تنہائی کے گناہ ہوتے ہیں، ان کو بار بار کرنے سے بچو۔ ہو گیا توبہ کر لی، پھر ہو گیا توبہ کر لی، توبہ توبہ توبہ، بار بار کرنے سے بچو، اس لیے کہ کبھی بھی ایک وقت آ سکتا ہے، توجہ کیجئے گا، کہ خدا اپنی رحمت کی نگاہ تم سے ہٹا دے۔ جو ہماری زندگیاں ایک دم تباہ ہو جاتی ہیں، سب کچھ بکھرنے لگتا ہے، سب کچھ خراب ہونے لگتا ہے، ہم خود اپنے پاؤں پر کلاڑی مارتے ہیں، اس لیے کہ خدا کی رحمت ہے جو ہمارے ساتھ ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جہاں خدا کی رحمت ہوگی اہل بیت کی رضایت وہیں پر ہوگی۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا کی رحمت نہ ہو اور اہل بیت کہیں کہ نہیں تم سے خدا راضی نہیں ہے، ہم راضی ہیں؟ نو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ تو ایگریمنٹ بن چکا ہے نا، ہڈن ایگریمنٹ اہل بیت اور خدا کے درمیان، کہ اہل بیت کے پاس اگر کوئی آتا ہے تو اہل بیت کہتے ہیں خدا والا بن کے آ، اور خدا کے پاس کوئی ڈائریکٹ جانا چاہتا ہے، خدا کہتا ہے پہلے اہل بیت والا بن کے آ۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ الکلام و یجر الکلام، میں کیا بات کر رہا تھا، کہاں سے کہاں نکل گیا۔ تو بہرحال مقدس اردبیلی نے کہا کہ مجھے شیطان پہ بھروسہ نہیں ہے۔
تو پہلی بات شیطان نے کہی کہ اے نبی اللہ، ایک موقع یہ ہے کہ جب انسان تنہائی میں اس طرح سے کہ کسی کا آنا جانا نہ ہو. ایک مرتبہ آپ آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کمرہ ہے اور سامنے نامحرم ہے، وہ ورکر ہے، وہ بھی کام کر رہی ہے، آپ بھی کام کر رہے ہیں، لیکن آفس کا روم ہے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں لوگ، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس طرح سے تنہائی ہو، کسی کے آنے جانے کا بھی احتمال نہ ہو، پھر شیطان جو ہے وہ گناہ کروائے گا. اور دوسرا موقع جو شیطان نے بیان کیا کہ جو وقت بچا ہے اس میں مجھے بیان کرنا ہے، نہ معلوم میں بیان کر پاؤں کہ نہیں کر پاؤں، لیکن آج میں تھوڑی سی کسر نکال لوں گا، اس لیے کہ اب تک آپ لوگوں کو میں نے الظاہر 1 گھنٹے سے پہلے فارغ کیا ہے. تو اگر آج تھوڑا سا وقت میں لے لوں تو اتنا تو حق بن جاتا ہے 10 دن کے اندر. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اور وہ دوسری چیز ابلیس نے کہی، شیطان نے کہی، اے نبی اللہ، جس وقت کوئی آدمی غصے کی حالت میں ہوتا ہے، جس وقت کوئی آدمی غضب کی حالت میں ہوتا ہے، غصے کی حالت میں ہوتا ہے، تو وہ میرے ہاتھ میں کھلونے کی مانند ہوتا ہے، جو گناہ چاہوں اس سے کروا لوں. بس یہ غصہ وہ چیز ہے کہ اسے ہمیں سمجھنا ہے، مذاق نہیں عزیزو. یہ غصہ ہے کہ جو بڑے بڑے قتل کروا دیتا ہے. میرے پاس تو بہت ساری مثالیں ہیں آپ کے اپنے ملک میں اندر، اگر آپ ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں، ورنہ پاکستان کے اندر، دوسرے ممالک کے اندر قتل کے پیچھے کیا ہے؟ غصہ ہے. بڑے بڑے واقعات میرے پاس ہیں، بڑے ہوش ربا قسم کے واقعات میرے پاس ہیں اسی زمانے کے، لیکن ان کے وقت بہت زیادہ ہو جائے گا. دوسرے الفاظ میں اگر میں کہوں کہ اس غصے کی وجہ سے آفس گوئنگ پرسن، ایک آدمی 45-50 سال کے پیٹھے والا کہ جس کا کام ہے صبح آفس جائے اور شام کو سر جھکا کے گھر میں آ جائے، اپنے گھر والوں کو، سنیے گا مجھے تو پڑھتے ہوئے بھی عجیب سا لگ رہا ہے، اپنے گھر والوں کو پہلے گلا گھوٹ کے مارا، جس میں ماں شامل ہے، جس میں بیوی شامل ہے، جس میں بچے شامل ہیں، اور پھر باقاعدہ قصائی کے پاس جو بگدہ ہوتا ہے اس سے ان کے اعضاء کے ٹکڑے ٹکڑے کیے. پاکستان کے اندر ہوا تھا یہ واقعہ. کبیر احمد بصیر، مجھے نام بھی ابھی تک نام یاد ہے اس کا، اتنا ہوش ربا واقعہ تھا یہ. ہم افسوس کرتے ہیں، حیران ہوتے ہیں، ارے اتنا شریف آدمی نہیں بھائی. اس کا جواب کیا تھا جب اس سے پوچھا گیا کہ ہوا کیا؟ کہا روزانہ کے جو جھگڑے تھے، کبھی ماں جھگڑ رہی ہے میری بیوی سے، کبھی میری بیوی ماں سے جھگڑ رہی ہے، میں کب تک برداشت کروں؟ اور ایک دن حیوان اسے بنا دیا. روایت کے اندر ہے کہ جو آدمی اکثر، سنیے گا، اکثر اس کی شہوتیں اس پر غالب آ جائے کریں. شہوت آئی، ایک مرتبہ گناہ کر دیا، شہوت آئی وہ حرام سائٹ دیکھ لی، شہوت آئی وہ حرام نگاہ ڈال لی. جس کی شہوت اکثر اس پر غالب ہو اور جس کا غصہ اکثر اس پہ غالب ہو. غصہ آیا، منہ سے جو آیا بک دیا، غصہ آیا، جو کہنا تھا کہہ دیا، بیوی کو کہا، بچوں کو کہا، دوستوں کو کہا. امام فرماتے ہیں کہ وہ حیوانیت کے دائرے کے بالکل قریب ہے. انسان ہے لیکن وہ حیوانیت کے دائرے کے بالکل قریب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حیوان کا بھی کام یہ ہے، اس پر جب شہوت چڑھتی ہے اپنی شہوت اتار دیتا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں. غصہ آتا ہے تو ایک کسی کو کاٹ لیتا ہے، کسی کو پھاڑ دیتا ہے. امام فرماتے ہیں جس کی شہوت پر اس طرح سے سلسلہ ہو کہ کوئی کنٹرول نہ ہو، شہوت طاری ہو، اکثر غالب ہو، اور وہ گناہ کر دیتا ہے. غصہ آئے، کوئی کنٹرول نہیں ہے، بلکہ روایت میں تو یہ آیا ہے کہ جس پر اکثر غصہ طاری ہوتا ہے اور وہ غصے کو کنٹرول نہیں کرتا، اطمینان رکھو اس کی موت بہت نزدیک ہے. یہ غصہ اس کو قبر کے اندر لے کر چلا جائے گا. امام علی فرماتے ہیں، یاد رکھو، ابتداؤہ جنون، غصے کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ پاگل پن ہوتا ہے، وانتہاؤہ یا آخرہ الندم، اور اس کا جو آخر جو ہوتا ہے نا، اینڈ جو ہوتا ہے غصے کا، وہ شرمندگی ہوتی ہے. ابتدا پاگل پن اور انتہا شرمندگی.
اور ایک اور مقام پہ فرمایا اور اگر کسی کو بیجا غصہ کرنے کے بعد شرمندگی نہ ہو تو مجھے ڈر ہے، خوف ہے کہ وہ عنقریب پاگل ہونے والا ہے۔ احد ارکان الکفر، کفر کے جو ستون ہیں، جن ستونوں پر وہ کفر کی بلڈنگ کھڑی ہے، کفر کے ستونوں میں سے ایک ستون یہ غصہ، تو انتہائی غضبناک، انتہائی خطرناک چیز ہے۔ میری ریکویسٹ ہے خدا را، وہ بچیاں کہ جن کی ابھی شادی ہونے والی ہے، وہ لڑکے کہ وہ ابھی شادی کرنے والے ہیں، اگر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر غصہ ہے جس کو وہ کنٹرول نہیں کر پا رہے، وہ دیکھ رہی ہے بچی کہ میرے اندر غصہ ہے کہ جس کو میں کنٹرول نہیں کر پاتی، آ جاتا ہے غصہ، آپ سب سے پہلے تو میڈیکل ٹریٹمنٹ جا کے دیکھے کہ کہیں بلڈ پریشر کا مسئلہ تو نہیں ہے، کچھ اور مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی اور نفسیاتی پریشانی تو نہیں ہے، اس کو دیکھے، اس کا علاج کروائے، وہ ایک الگ بات۔ اور اگر ایسا نہیں ہے اور غصہ آ رہا ہے، اچھا چڑانا آدمی کا بس موڈ آف ہو جانا، یہ چھوٹا موٹا اگر ہو جاتا ہے، یہ وہ غضب نہیں ہے جو بہت خطرناک ہے، اس کو بھی اوائڈ کریں۔ لیکن جس غضب کی میں بات کر رہا ہوں کہ جس کو معصومین فرماتے ہیں کہ غضب جو ہے وہ شیطان کے ذریعے سے آتا ہے، شیطان حلول کر جاتا ہے انسان کے جسم کے اندر، اور چونکہ شیطان جو ہے وہ آگ کا بنا ہوا ہے، لہٰذا غصے میں تم دیکھو کہ انسان کی آنکھیں جو ہیں انگارہ ہو جاتی ہیں، لہٰذا تم دیکھو غصے میں انسان کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ تو میری گزارش ہے ان بچیوں سے، ان بچوں سے کہ شادی کرنے جا رہے ہیں تو اس غصے کے اوپر بیوٹیشن کورسز اور ساری چیزیں، اور میں مثلاً اپنے آپ کو اور خوبصورت کر لوں، لڑکا جو ہے اپنے آپ کو اور اسمارٹ کر رہا ہے، اچھی بات ہے، یہ بھی میں منع نہیں کر رہا بھائی، لڑکی کو بھی اپنا بناؤ سنگھار کرنا ہے، لڑکی کو بھی بہرحال صاف ستھرا ہوگی لڑکی کے پاس جانا ہے۔ اب یہ باتیں ایسی ہیں کہ ممبر سے کرنے کی نہیں ہے، ورنہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہماری بیویاں بڑی خوبصورت رہیں، گندے میلے بدبودار، منہ سے بدبو آ رہی ہے، پیواڑی بنے ہوئے ہیں، کھچا کھچ پان کھا رہے ہیں اور زوجہ کے پاس جا رہے ہیں، اس کا حق نہیں ہے۔ یہ میں نے بہت نازک بات کہی ہے بھائی، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو پریشانیاں لے کر آتی ہیں گھر کے اندر، خیال رکھیں ان باتوں کا، اس کا بھی حق ہے، اس کا بھی رائٹ ہے۔ خیر، تو جس طریقے سے وہ بہت ساری بیوٹیشنز اور بہت ساری خوبصورتیاں کہ صاحب یہ کیا جائے وہ کیا جائے، کس طرح سے رنگ اور گورا ہو جائے، اچھی بات ہے، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس صفت کو، غصے کی صفت کو، اور سب سے اہم یہ ہے کہ شادی سے پہلے کیا، ہمیشہ، لیکن خاص طور پر شادی سے پہلے جو میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نمازی بنے۔ وہ لڑکی چاہتی ہے کہ گھر میں برکت آئے، نمازی بنے۔ وہ لڑکا چاہتا ہے میرے گھر میں برکت آئے، نمازی بنے۔ نمازی نہیں بنیں گے، نحوستیں آتی جائیں گی، اس ملا کے پاس گئے تعویذ، اس جنتری میں گئے جا کے، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ چھوڑ دیجئے، میرا موضوع ختم ہو جائے گا، یعنی کہیں اور چلا جائے گا۔ درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو اگر آپ متوجہ ہو گئے ہیں غصے کی جانب کہ غصہ کتنی بری چیز ہے، کہ ایک واقعہ میں سنا دوں، اس کے بعد پھر میں جاؤں گا اس جانب کہ دیکھیے بیماری کا جو علاج ہوتا ہے اس کے 3 سٹیپ ہوتے ہیں نا۔ پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس بیماری کے خطرے سے آگاہ ہوں کہ کیا کر بیٹھے گی میرے ساتھ، اور اس کے بعد جب آپ اس کے خطرے سے آگاہ ہو گئے تو پھر آپ دیکھیں اس کا روٹ کاز کیا ہے، اس کی جڑ کیا ہے، علت کیا ہے، اور جب علت سمجھ میں آ گئی آدھا علاج تو ویسے ہی ہو گیا۔ پھر جو تھوڑی بہت دوائیاں ان کو استعمال کریں، انشاءاللہ بحق محمد و آل محمد ہر بیماری سے، چاہے جسم کی بیماری ہو چاہے روحانی بیماری ہو، خدا مجھے بھی اور خدا آپ کو بھی محفوظ رکھے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ میں نے کہہ دیا تھوڑا بہت تو ٹائم لوں گا۔ اچھا، میں یہ بھی بتا دوں کہ اگر کسی مومن کو کوئی کام ہو تو وہ جا سکتا ہے، آپ کو بھی برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بھی برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے، بہت اطمینان کے ساتھ وہ اٹھیں اور اٹھ کے چلے جائیں، جس وقت بھی جانا چاہیں چلے جائیں، میری طرف سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، لیکن بہرحال شاید میں ٹائم آپ کا زیادہ لوں۔ تو اب احد ارکان الکفر،
کفر کے ارکان میں سے ایک ہے۔ یہ سوال مجھے کرنے کی ضرورت نہیں، علی سے آپ کتنی محبت کرتے ہیں، پوچھنے کی ضرورت ہے؟ ارے سب کچھ قربان ہے علی پر، تن من دھن اولاد سب قربان ہے۔ لیکن سنیے گا، احد ارکان الکفر، غصہ کہاں لے جاتا ہے۔ ایک نوجوان کے جو کوفے میں نہیں رہتا تھا، مولا کی حکومت کا زمانہ، کوفے کا رہنے والا نہیں تھا، کوفے سے باہر رہتا تھا، اور اس کو تمنا تھی، دیکھیے آپ کا امام پردہ غیبت میں ہے نا، تو آپ کی آرزو رہتی ہے کہ خواب میں ہی کم سے کم زیارت ہو جائے، اور اعمال بھی ہیں کچھ بہرحال۔ تو اس کا تو امام حاضر ہے، وہ بھی علی۔ بڑا دل چاہتا تھا اس جوان کا کہ میں جاؤں اور جا کے علی کی زیارت کروں، موقع نہیں مل رہا تھا، موقع ملا، پہنچا کوفے میں۔ جب وہ کوفے میں پہنچا، اچھا علاقہ بہت دور تھا، آنا اور جانا اتنا آسان نہیں تھا، بڑی مشکل سے بہرحال وہ آیا، کوفے میں آیا۔ اسے پتا چلا کہ مولا جو ہیں وہ صفین کی جنگ پہ گئے ہوئے۔ آپ کو پتا ہے کہ صفین کی جنگ جو ہے وہ 1-2 مہینے پر حاوی نہیں ہے، 1 سال سے زیادہ جو ہے صفین کی جنگ چلی ہے، اور جو شہادت ہوئی ہے میرے مولا کی، اس سے پہلے تقریباً ایسا سلسلہ ہو گیا تھا کہ اتنی آمادہ ہو گئی تھی مولا کی فوج کہ اب جو کارزار ہوگا تو علی کو فتح ملے گی، یہ بالکل ہو گیا تھا۔ لیکن بہرحال تو اب یہ شخص، یہ نوجوان مولا کی چاہت میں کہ مولا کی زیارت ہو، کوفے میں آتا ہے، پتہ چلا کہ مولا تو صفین میں چلے گئے، کیا کروں، واپس تو نہیں جاؤں گا، کیسی کوفے میں رہوں گا، مولا کی زیارت کیے بغیر نہیں جانا۔ اور پھر ایک مرتبہ یہ بھی ہوتا تھا کہ مولا گاہے بگاہے کوفے کے اندر تشریف لاتے تھے، مہینے میں کبھی 1 دفعہ آ گئے، کوئی کام ہے، کوئی دوسرے امور ہیں ان کو نپٹانا ہے۔ مولا نے بڑی مصروف زندگی گزاری ہے، یاد رکھیے گا، یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں نا، اس کو ذہن میں رکھیے گا، مولا بہت مصروف ہیں، بہت مصروف ہیں، بڑی ذمہ داری ہے میرے مولا پر۔ جو اللہ تللے کام چلاتے ہیں نا کہ بھائی ٹھیک ہے چلے گا، جو چلے گا کا سلسلہ لیتے ہیں نا، ان کی زندگی بڑی آسان ہوتی ہے، اور جن کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں یہ ایک دانہ جو ہے اس کا حساب دینا ہے مجھے، چاہے علی کیوں نہ ہو، علی کو حساب دینا ہے، تو بہت زحمتوں کے ساتھ علی نے زندگی گزاری ہے، بہت مصروف ہیں، بہت مشغول ہیں۔ اب اس نوجوان نے ارادہ کیا کہ ٹھیک ہے مجھے جانا تو نہیں ہے کوفہ چھوڑ کے، تو اب میں کیا کروں، قصائی تھا، اس نے جو ہے بہرحال کہا اسی پیشے کو میں یہاں پر شروع کرتا ہوں، اپنی دکان کھول لی، جو تھوڑا بہت پیسہ لے کر آیا تھا، تھوڑا سا گوشت ووشت لیا، اور اس کے بعد دکان کھول لی، دکان کھولی اور اپنا گزر بسر کرنا شروع کر دیا مولا کے بارے میں کہ مولا کب آئیں گے، مولا کی زیارت ہو جائے، مولا کی زیارت ہو جائے۔ ایک دن علی کوفے میں کسی کام کے لیے آئے، مولا ہیں تو امامت تو مولا ہی کریں گے، ظہرین کی امامت ہوئی، اور یہ صرف آج کل نہیں ہوتا، اس زمانے میں یہ تھا، اس زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ دوپہر کے بعد جو ہے دکانیں سب بند، لوگ گھروں کے اندر سے، گرمی ہے، شدید گرمی ہے، اور مولا تھکا ہوا ہے، سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ میرا مولا آرام کرے۔ راستے میں دیکھا کہ ایک کنیز ہے جو کھڑی ہوئی رو رہی ہے، آگے بڑھے، کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ اب اسے پتا نہیں ہے کہ یہ کون ہے، کہا کہ بس کیا کروں، 2 افراد کے درمیان پھنس گئی ہوں، سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں، کیا بات ہے؟ کہ میری مالکن نے مجھ سے کہا کہ گوشت لے کر آؤ، میں گوشت لینے کے لیے گئی، اور جب گوشت لے کر آئی تو میری مالکن کو پسند نہیں آیا، اس نے کہا کہ اس کو تبدیل کر کے لاؤ، میں تبدیل کر کے لائی، وہ گوشت بھی پسند نہیں آیا، کہا کہ اس کو دے کر آؤ۔ اب جو میں گئی تیسری مرتبہ تو اس قصائی نے مجھ سے کہا کہ جو مرضی کر لو، اب تو میں گوشت واپس نہیں کروں گا، اب میں چینج نہیں کروں گا، گزارا کرنا ہے تو اسی پر گزارا کرو۔ میں مالکن کے پاس گئی تو مالکن نے کہا کہ دیکھو جب تک تبدیل نہیں کراؤ گی گھر کے اندر قدم رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ گوشت واپس نہیں لے رہا، وہ گھر میں گھسنے نہیں دے رہی، میں کنیز ہوں، بیچاری ہوں، میرے سر پہ کوئی چھت نہیں ہے، میں کروں تو کیا کروں، لہٰذا میں رو رہی ہوں۔ مولا نے کہا کہ چلو میرے ساتھ چلو۔ یہ جو میں جملہ کہا تھا نا کہ مولا بہت مصروف آدمی ہے، اب اس بات کو سنیے گا، ہم جو اپنے کاندھوں کو جھڑ کے آگے بڑھ جاتے ہیں،
یہ دیکھیے علی، چلو میرے ساتھ. کنیز کو لے کر چلے اور کہاں گئے؟ اس دکان پہ گئے. اس دکان پہ پہنچے تو دکان کس کی ہے؟ اس نوجوان کی. علی نے کہا کہ بھائی دیکھو اے نوجوان، یہ کنیز تمہارے پاس آئی تھی اور تم نے جو ہے اس کا گوشت جو ہے واپس نہیں لے رہے ہو. تم مومن کے عذر کو جو ہے قبول کرنا چاہیے. یہ آداب تجارت میں سے ایک ہے کہ اگر کوئی مومن آپ کے پاس واپس چیز لے کر آئے، واقعاً عیب ہے اس چیز کے اندر، تو یہ برکت دیتا ہے پروردگار کہ آپ اس کے عذر کو قبول کریں اور چیز اس کو چینج کر لیں. امام نے فرمایا کہ خدا تمہاری کاروبار میں برکت دے گا. تم اس کو کہا کہ نہیں مجھے تو نہیں کرنا. دیکھو میں تم سے درخواست کر رہا ہوں. کہا کہ جب میں نے کہہ دیا نہیں کروں گا، کہ میں ایک دفعہ پھر میری بات سن لو، ایک دفعہ اور کر لو. اب جو یہ سنا، جوان ہے، خون گرم ہے، اٹھ کے آیا اور مولا کے سینے پر ہاتھ مارا. اوئے ہوئے، غصے میں تیش میں آیا، مولا کے سینے پر ہاتھ مارا. فاتح خیبر 2-3 قدم پیچھے ہٹا، دیکھا کہ اس کا مزاج نہیں بن رہا. دیکھیں یہاں علی کی ذمہ داری پوری ہو گئی تھی نا. علی نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں. مالکن کے پاس چلے، دق الباب کی، دروازہ کھلا. مالکن مولا کو پہچانتی تھی. دروازہ کھلا، دیکھا علی ابن ابی طالب سامنے کھڑے ہیں. مولا آپ اس کنیز کے دروازے پر؟ زہ نصیب، میری خوش قسمتی، آئیے آئیے تشریف لائیے. کہا مجھے اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کنیز جو ہے پریشان ہے، گوشت وہ واپس نہیں کر رہا. تم نے کیوں ضد لگا رکھی ہے؟ تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ جہنم کے اندر خدا نے ایک گھاٹی بنا کے رکھی ہے جس میں ان آقاؤں کو عذاب دیا جائے گا کہ جو اپنے ملازموں پر سختی کرتے ہیں بلا وجہ کی. میں اتنا سنا، وہ عورت کہتی ہے یا علی، اس کی وجہ سے میرے گھر کی قسمت چمکی کہ آپ میرے در پر آ گئے. یا علی میں اس کنیز کو آپ کو بخشتی ہوں. اور مولانا نے کہا کہ میں اس کو خدا کی راہ میں آزاد کرتا ہوں. اب یہ واقعہ یہاں تک تو ختم ہو گیا. اور ادھر اسبغ ابن نباتہ، 21 رمضان کے مصائب میں ان کا نام آپ سنتے ہوں گے، بڑے قریب مولا کے چاہنے والے. اسبغ ابن نباتہ قصائی کی دکان پر آئے. کہا کہ بھائی تم نے میرے مولا کو دیکھا ہے؟ کہا کس مولا کی بات کر رہے ہو؟ کہا علی ابن ابی طالب. کہا علی ابن ابی طالب؟ کہا اگر اس دکان پہ آئے ہوتے تو بھائی میں تو کب سے ان کے انتظار میں بیٹھا ہوں. کہا کہ میں نے سنا ہے کہ یہاں پر تھے. کہا کہ یہاں پر تو نہیں تھے. اسبغ ابن نباتہ نے کہا اچھا میں تمہیں بتاتا ہوں، کیا ایسا حلیہ تھا؟ کیا ایسا لباس تھا؟ کہا ہاں. کہا وہی تو میرا مولا تھا. اتنا سننا تھا. سوچیے اس کے دل پر کتنے گھونسے لگے ہوں گے. وہ منظر بار بار اس کے ذہن میں آ رہا ہے، میرا مولا میری دکان پہ آیا. مرتبہ اس نے وہ بگدہ اٹھایا جس سے گوشت کو کاٹا جاتا ہے، اور اس کے بعد اپنے ہاتھ پر مارا جس ہاتھ سے مولا کے سینے پر دھکا دیا تھا. اور اس کے بعد کہا یہ ہاتھ میرے جسم کا حصہ نہیں بن سکتا کہ جو میرے مولا پر اٹھے. اور ایک مرتبہ ہاتھ کاٹا. ہاتھ کاٹنے کے بعد اس ہاتھ کو دوسرے ہاتھ میں پکڑا اور آواز دی ہے کوفے کے فقیروں آؤ اور آ کر میری دکان کو لوٹ لو. اس لیے ایسی دکان کا فائدہ ہی کیا کہ جس میں مولا آئے اور خالی ہاتھ چلا جائے. بس ایک مرتبہ دیوانوں کی طرح، پاگلوں کی طرح علی تک خبر پہنچی. علی نے بلایا، ہاتھ کو جوڑا معجزے کے ذریعے سے. مولا مولا بڑا شرمندہ ہوں، بڑی گستاخی ہو گئی. مولا سنیے گا، یہ جملہ ہے، یہ پیغام ہے. مولا بڑی گستاخی ہو گئی، میں نے بڑی جسارت کی. امام نے فرمایا سنو، جس وقت تم مجھے دھکا دے رہے تھے میں تمہاری مغفرت کے لیے دعائیں مانگ رہا تھا.
جس وقت تم مجھے دھکا دے رہے تھے میں تمہاری مغفرت کی دعائیں مانگ رہا تھا. تو یہ جو غصہ ہے عزیزو احد ارکان الکفر، خطرناک ترین شے، اپنے امام کے مقابلے میں بھی کھڑا کر سکتا ہے، اپنے امام زمانہ کے مقابلے میں بھی کھڑا کر سکتا ہے. طیش آ جائے انسان کو، غصہ آ جائے انسان کو، نہیں سنتا نہیں مانتا، ہوا کرے گا خدا جو کہے، مجھے نہیں پتا. ایسے کیسز آتے ہیں ہمارے سامنے کہ جب جھگڑے ہوتے ہیں گھر کے اندر اور بتایا جاتا ہے کہ بھائی یہ فرمان رسول ہے، فرمان خدا ہے، ہوا کرے، ہوگا آپ کا خدا، ہوگا آپ کا رسول. مومن کیوں؟ کہنا نہیں چاہتا، غصہ اگلوا رہا ہے. اور یہی غصہ ہے کہ اس غصے کی وجہ سے انسان طلاق. یاد رکھیے اول تو کوشش کیجیے کہ غصہ نہ آئے. مشکل ہے بھائی، آسان نہیں ہے، لیکن اتنا مشکل بھی نہیں ہے کہ آپ اس پر کنٹرول نہ کر پائیں، ورنہ کبھی اس کا حکم نہیں دیا جاتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. خدا نے اسی چیزوں کا حکم دیا ہے جن چیزوں کے کرنے پر آپ قادر ہوں. اس کے علاوہ کا خدا نے حکم نہیں دیا. اس کا مطلب ہے آپ قادر ہیں تبھی خدا نے کہا ہے، تبھی اہل بیت نے کہا ہے اس کو کنٹرول کرو، تو کر سکتے ہیں کنٹرول اگر کرنا چاہیں. یاد رکھیے کہ اگر کبھی غصہ آ جائے، یہ ابتدا کی بات ہے، بس میں ابتدا نہیں، اب تو تقریباً وسط سے بھی گزر گئی ہے تقریر. یاد رکھیں اگر کبھی غصہ آ جائے تو غصے کی حالت میں شوہر بھی سن لیں، ساس بھی سن لے، بہو بھی سن لے، بیٹیاں بھی سن لیں، سب سن لیں، غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کیجیے گا. یہ بہت اہم، بہت اہم. غصے کی حالت میں کبھی فیصلہ نہ کیجیے گا. علت کیا ہے اس کی؟ علت اس کی ہے کہ دیکھیے ایک برتن میں اگر آپ پانی جمع کریں اور اس کے بعد اس برتن کے پانی کی سطح پر اپنے چہرے کے عکس کو دیکھیں آپ، تو آپ کو اپنا چہرہ دکھائی دے گا نا. آنکھیں بھی دکھائی دیں گی، ناک بھی دکھائی دے گی، کان بھی دکھائی دیں گے، چہرہ صحیح دکھائی دے گا آپ کو. نارمل ایک تجربہ مفت ہے. اسی برتن کو اٹھا کے چولہے پہ رکھ دیجئے اور آگ آن کر دیجئے، اور اب جب یہ کھولنے لگے دوبارہ اپنا چہرہ دیکھنے کی کوشش کریں. آپ کو چہرہ دکھائی دے گا؟ اب کچھ نہیں دکھائی دے گا. یہی حال غصے کا ہوتا ہے کہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو خون جوش مار رہا ہوتا ہے، اور جب خون جوش مار رہا ہوتا ہے تو جو حقیقت ہے وہ دکھائی نہیں دے رہی ہوتی، اسے حقیقت نہیں دکھائی دے رہی ہوتی. تو جب حقیقت نہیں دکھائی دے رہی ہوتی تو جو فیصلہ کرے گا وہ غلط فیصلہ کرے گا. اس لیے روایات کے اندر آیا ہے کہ جب تم غصے میں آ جاؤ تو خاموش ہو جاؤ. ابھی میں بتاتا ہوں دو تین چیزیں بعد میں کہ کیا کرنا ہے غصے کو ختم کرنے کے لیے. ایک درود پڑھ دیں آپ محمد و آل محمد پر. اچھا ایسا نہ ہو کہ ابھی مجھ پر غصہ کرنے لگے، ایک مرتبہ اور درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. لیکن بھائی صرف سن کے نہیں جانا ہے، ذہن میں رکھنا ہے اور اس کو اپلائی کرنا اپنی زندگی پر. اس لیے کہ یاد رکھیے جو آدمی غصے میں ہر وقت رہتا ہے وہ گویا ایک جہنم جو ہے اپنے ساتھ رکھتا. ایک بنی بنائی موبائل جہنم ہے اس کے پاس جس میں وہ جلتا رہتا ہے، کوئی نہیں جلتا، کسی کو نقصان نہیں ہوتا، وہی پریشان رہتا ہے. کیا ہے وجہ غصے کی؟ علت کیا ہے غصے کی؟ حضرت عیسیٰ سے ان کے حواریوں نے پوچھا، یا نبی اللہ یہ بتائیے سب سے زیادہ شدید ترین چیز کیا ہے، سب سے زیادہ سنگین چیز کیا ہے؟ جناب عیسیٰ فرماتے ہیں خدا کا کسی پر غضبناک ہونا. ہم کو سمجھ میں نہیں آتی یہ باتیں. اللہ اگر وہاں غضبناک ہو جائے نا تو بس گئے. اہل بیت ہیں جو درمیان میں آ کے بچ بچاؤ کرا دیتے ہیں آپ کا. یہ آنسو ہیں حسین پر بہنے والے جو آپ کے بہت سارے مسائل کو حل کر دیتے ہیں. رحمت ہے آپ کے پاس بھائی، ان کو
نہ چھوڑیں کبھی. بعض لوگ مجھ سے کہتے ہیں بچوں کی تربیت کا اہم مرحلہ یہ ہے کہ ان کو فرش عزا پر آنے کی عادت بنائیے. آئیں بچے فرش عزا پر. تو جناب عیسیٰ نے فرمایا کہ سب سے شدید چیز یہ ہے کہ خدا کسی پر غضبناک ہو جائے. پوچھا یا نبی اللہ یہ بتائیے کہ اس چیز سے بچنے کا کوئی طریقہ ہے؟ فرمایا تم کسی پر غضبناک نہ ہو. جب تمہارا طریقہ یہ ہوگا کہ تمہیں غصہ آ رہا ہو اور تم قدرت رکھتے ہو غصے کو ظاہر کرنے کی، بہت کچھ بولنے کی، بہت کچھ کرنے کی، لیکن صرف روایت کا جملہ ہے کہ انسان غصے کی حالت میں یہ سوچے کہ پروردگار جو ہے وہ مجھ سے زیادہ قدرت رکھنے والا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بندوں سے درگزر کرتا ہے، اور یہ سوچ کے تم اس آدمی پر غصہ نہ کرو، اس عورت پر غصہ نہ کرو، اس بچے پر غصہ نہ کرو، تو پھر خدا بھی جب اس کو تم پر غصہ آئے گا تو شرم کرے گا، حیا کرے گا کہ میرا بندہ تو حالت غضب میں میرے بندوں کو معاف کر دیتا اور میں اس پر غصہ کروں. اب حواریوں نے سوال کیا، جو ہماری تقریر کا آخری حصہ، یا نبی اللہ یہ بتائیے غصے کا علاج کیا ہے؟ نہیں، غصے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں غصہ آتا ہے انسان کو؟ فرمایا 2-3 چیزوں کی وجہ سے. اس وقت غصہ آتا ہے انسان کو کسی پر، غصہ نہیں آتا کسی پر جو غصہ کرتا ہے. اس بات کو سننے کے بعد سوچئے گا اپنی زندگی کی طرف، فلیش بیک میں جائیے گا، دیکھیے گا میں نے بلا وجہ جو غصہ کیا تھا کیوں کیا تھا. بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہوگی. فرمایا کہ جب تم کسی کو حقیر سمجھتے ہو، جب تم کسی کو حقیر سمجھتے ہو تو تم اس پر غصہ کرتے ہو. انسان جو ہے اگر دیکھتا ہے کہ میری بیوی جو ہے سالے بڑے مضبوط ہیں، پہلوان جیسے ہیں، ڈشکرے ہیں، یہاں تو خیر کوئی بات نہیں، پاکستان جاؤں گا تو پٹائی لگے گی میری، بہت ساری چیزیں برداشت کر لیتا ہے. لیکن پتہ چلے کہ بھائی یہ عورت جو ہے اکیلی ہے، بوڑھے ماں باپ ہیں، کریں گے تو کیا کریں گے. بس یہیں پر ایک مرتبہ امام حسین نے سید سجاد کو فرمایا تھا، بیٹا سجاد کبھی ایسے پر ظلم نہ کرنا کہ جس کا مددگار سوائے خدا کے کوئی اور نہ ہو. کبھی کسی ایسے پر ظلم نہ کرنا جس کا مددگار سوائے خدا کے کوئی اور نہ ہو. اس لیے کہ جب اس کے سپورٹ پر خدا ہوگا تو تم کیا خدا کا مقابلہ کرو گے. تو فرمایا کہ جب تم کسی کو حقیر سمجھتے ہو، اور دوسری بات اس سے ملتی جلتی کہ جب تم غرور و تکبر کرتے ہو تب تم دوسرے پر غصہ کرتے ہو. وَإِلَّا اگر کسی کو حقیر نہ سمجھو، دوسرے پر تکبر و غرور نہ کرو، کبھی غصہ نہیں کرو گے. ایک نوجوان کو میں جانتا ہوں، پاکستان میرے پاس آیا، اپنے باپ سے بڑی بدتمیزی سے بات کرتا تھا. اچھا بھائی سن لیا نا، اب کہہ دیا نا، بس ہو گئی بات. معذرت کے ساتھ یہ ٹون اور اسی قسم کے جملے اسی انداز میں. میں نے اس کو کہا کہ بھائی تمہارا باپ ہے نا، احترام کوئی چیز ہوتی ہے، آواز کو دھیمی کرو. رفع صوت کرنے کا حکم منع کیا گیا اس سے. تو کیا جواب دیا؟ میں کیا کروں، میرا جو یہ لاؤڈ اسپیکر ہے نا بلٹ ان ہے، یعنی میری آواز جو ہے وہ نکلتی ہی ایسی ہے، زور سے بولنا میری عادت ہے. میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ تمہارا ایم ڈی جب تمہارے سامنے ہوتا ہے ایسے ہی والیوم کے ساتھ بات کرتے ہو؟ جب کمپنی کا سی ای او تمہارے سامنے کھڑا ہوتا ہے، بلکہ جب وہ کبھی غصے میں آ کے تمہارے منہ پر فائل مار دیتا ہے تو بولتے ہو، شور مچاتے ہو؟ پتہ ہے کہ ویزا ختم ہو جائے گا، پتہ ہے کہ تنخواہ ختم ہو جائے گی. تو جہاں انسان حقیر سمجھتا ہے کسی کو. اور بس میں آپ کے صبر کا اور امتحان نہیں لینا چاہتا. علاج جو ہے غصے کا وہ اہل بیت علیہ السلام نے جو مختلف روایات میں بیان کیا ہے، میں ایک جگہ جلدی بیان کر دوں. ایک حکم یہ ہے کہ جب تمہیں غصہ آئے
غصے کی حالت میں خاموش ہو جاؤ، کچھ بولو مت، اس لیے کہ زبان جو ہے نا وہ بہت جلدی بہت کچھ نکال دیتی ہے، اور زبان استعمال کرنے پر بھی پوری ایک تقریر ہونی چاہیے زبان کی آفتوں کے بارے میں، اس لیے کہ زبان کا مسئلہ یہ ہے، مولا فرماتے ہیں ربا کلمتن صلبت نعما، بعض اوقات تمہاری زبان سے نکلنے والا ایک کلمہ تمہاری نعمتوں کو سلب کر دیتا ہے، ربا کلمتن صلبت نعما، ایک کلمہ تمہاری زبان سے نکلتا ہے اور تمہاری بہت ساری نعمتیں سلب ہو جاتی ہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا، یہ کیسے ہو گیا، وہ کیسے ہو گیا، ایسے ہو گیا۔ تو ایک روایت کا جملہ یہ ہے کہ خاموش، چپ رہو۔ دوسرا جملہ یہ آیا کہ جب غصہ آئے، کھڑے ہوئے ہو تو بیٹھ جاؤ، یعنی جملہ بڑا سخت ہے کہ اپنے اوپر لازم کر لو زمین کو، اور پھر بھی اگر دیکھو تمہارا غصہ ختم نہیں ہو رہا تو لیٹ جاؤ، پھر بھی غصہ ختم نہیں ہو رہا تو پھر بہترین حل غصے کا یہ ہے کہ انسان پانی پیے۔ اور کیا ہی خوب ہو کہ ایک امام کے راوی کو غصہ آیا کسی بات پر، ایک آدمی نے بہت کھلی گالیاں دی، جواب نہیں دیا، غصے سے ہل گیا وہ شخص، جواب نہیں دیا، اٹھا جا کر وضو کرنا شروع کر دیا، کہا کہ میرے مولا نے فرمایا غصہ جو ہے وہ شیطان کی آگ ہے اور آگ کو پانی سے بجھاؤ، تو لہٰذا میں نے وضو کیا اور میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اور ایک آخری بات کہہ دوں بس، کہ جس وقت غصہ آ رہا ہو توجہ کے ساتھ، اس طرح نہیں جس طرح بیٹھے ہوئے انسان بدبدا رہا ہوتا ہے، کیا بولنا ہو نہیں پتا، ہاں وہ جو کیا بول رہا ہوں نہیں پتا وہ بھی ایک ذکر ہے اور اس کی بھی فضیلت ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ آپ بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، لوگ کہتے ہیں توجہ خضوع خشوع کے ساتھ، نو، بیٹھے ہوئے درود پڑھ رہے ہیں الحمدللہ اللہم صلی اللہ محمد علیہ محمد اللہم صلی اللہ محمد رب صلی اللہ محمد علیہ، کوئی بھی ذکر کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے، کوئی توجہ نہیں ہے آپ کی، اطمینان رکھیے اثر دے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ اگربتیاں سلگائی جائیں اور آپ کا جو ہے وضو وغیرہ کر کے خضوع ہو کے اور قبلہ رخ بیٹھ کے آپ کریں، نہیں، یہ بھی اثر دے گا۔ بہت سامنے کی مثال دوں آپ کو، جو میرے زمانے کے، یعنی جس وقت میں چھوٹا تھا وہ بھی چھوٹے تھے، اور جنہوں نے اسکول وغیرہ کی لائف پاکستان میں اگر دیکھی، ہندوستان کا مجھے نہیں پتا، تو میں کبھی بات کہتا ہوں، جب اسکول کی چھٹی ہوتی تھی ہم باہر نکلتے تھے تو چھولے والا کھڑا ہوا ہے، وہ گولے گنڈے والا کھڑا ہوا ہے، اور ایک بنگالی کھڑا ہوتا تھا چورن والا، اور اس کے چورنوں میں ایک چورن ہوتا تھا کالا چورن۔ اب جو اس چورن کو کھاتے تھے کچھ کھٹاس محسوس ہوئی، کھٹاس ہوئی نا محسوس، تھوڑا سا پانی آیا، یہ کیوں آیا؟ آپ کا میٹابولزم چینج ہوا، آپ کے ٹیشوز میں حرکت آئی۔ میں نے بنگالی کے چورن کا نام لیا ہے، میٹابولزم میں حرکت آ گئی، کوئی توجہ نہیں تھی، کوئی خضوع خشوع نہیں تھا۔ آل محمد کا انسان نام لے اور تبدیلی نہ ہے؟ ذکر کرتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، دل کو گداز کرتا ہے یہ ذکر، چاہے استغفار ہو، چاہے اہل بیت پر درود ہو، بہترین ذکر درود ہے اہل بیت پر، کہ ہم کتنے اپنے گھنٹے ضائع کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال جس وقت غصہ آنے لگے تو پھر انسان جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، توجہ کے ساتھ، خداوندہ یہ شیطان ہے جو مجھے بہکانے والا ہے، اس سے نجات دلا، یہ آ گیا ہے جو مجھے کنٹرول کرنے کے لیے آ گیا ہے، پروردگارہ تو بچانے والا ہے، توجہ کے ساتھ اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ، انشاءاللہ خدا بچا دے گا۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں کہ جن کو آپ ایڈاپٹ کریں گے تو کام ہوگا بھائی، ادھر سے سنا وہاں سے نکال دیا نہیں بنے گی بات، اور اگر ذہن میں رہے تو یاد کریں، اس کو لکھ لیں اور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ بچیاں ہیں تو اس کو سن لیں، وہ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، جس طرح وہ کھانے کی ریسیپیز بنانے کے لیے جو ہے وہ لکھنے کھڑی ہو جاتی ہیں فوراً کہ یہ اچھا، وہ مسالہ یہ ڈالنا ہے، یہ مسالہ وہ ڈالنا ہے، تو سب سے اہم ریسیپی یہ ہے بھائی،
زندگی کو واقعاً خوشگوار بنانے والی ریسیپی. بس میں آخری بات کر رہا ہوں کہ مشکل ہے، لیکن اب روایت سنیے کہ جتنی زیادہ لذت اور مٹھاس کا احساس غصے کا گھونٹ پینے کے بعد ہوتا، امام فرماتے ہیں کسی اور مقام پر ایسی لذت تمہیں نہیں ملے گی. ایک نبی کو حکم ملا تھا، روایت طولانی ہے، وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے، میں زیادہ طولانی روایت نہیں پڑھنا چاہتا، فقط ایک حصہ اس روایت کا. 2-3 حکم اس نبی کو ملے، بنی اسرائیل کے وہ نبی تھے. ان میں سے ایک حکم یہ تھا کہ اے میرے نبی، جب تم آج گھر سے نکلو صبح کو، جو تمہارے سامنے سب سے پہلی چیز دکھائی دے اسے کھا لینا. گھر سے باہر نکلتے کیا دیکھا؟ ایک پہاڑ ہے، چٹان ہے بہت بڑی. خدا نے کیا کہا تھا؟ کھا لینا. ابھی نبی خدا ہے نا، یہ کوئی وہ تو نہیں ہے نا کہ مثلا سائنس کے خلاف ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہے اور عقل کے خلاف ہو گیا. نہیں، خدا نے کہا ہے، ماننا ہے. وہ جو سیدہ کا وہ قول کہ حکم خدا جو ہوتا ہے وہ رحمت ہوتا ہے، ابتدائی کی مجالس میں نے بیان کیا تھا. تو پہلی چیز جو دکھائی دے اسے کھانا. دیکھا چٹان ہے، ارے اس کو کھانا ہوگا، کوئی بات نہیں، خدا کا حکم ہے، کھاؤں گا. آگے بڑھے، یہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، چٹان چھوٹی ہوتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ اتنی مختصر ہو گئی کہ ایک لقمہ بن گیا. اور نبی خدا نے اس لقمے کو اٹھا کے کھایا تو اتنا میٹھا اور لذیذ لقمہ کبھی نہیں کھایا تھا. رات کو جواب آیا کہ اے میرے نبی، یہ جو تو نے چٹان دیکھی تھی اور جس کو تو نے کھایا تھا، شروع میں سوچا تھا بڑا مشکل ہے، اور جب تو نے ارادہ کیا تو وہ مختصر ہوتی گئی، اور جب تو نے کھا لیا تو انتہائی میٹھی محسوس ہوئی. تو یہ وہ غصہ تھا، یہ غصہ تھا کہ شروع میں تجھے مشکل لگے گا، لیکن جب تو ہمت کرے گا تو یہ غصہ تیرے لیے آسان ہو جائے گا پینا، اور جب تو اس کو پی لے گا تو اس سے زیادہ لذیذ شے تجھے کوئی اور نہیں ملے گی. اور وہ ٹھنڈک جو کلیجے کو ملتی ہے، غیبتیں کر کے جو ہے نا، کبھی بھی ٹھنڈک بجھتی نہیں ہے اور بھڑکتی ہے. غصہ کر کے کبھی بھی انسان پرسکون نہیں ہوتا اور بے سکون ہو جائے، لیکن غصہ پینا شروع کرتا ہے نا، یہاں سے پھر اسٹریس کا لیول ختم ہونا شروع ہوتا ہے، یہاں پر اس کی زندگی جو ہے پازیٹو میں جاتی ہے. خیر، یہ ساری باتیں ہو گئی، بہت ساری باتیں رہتی تھیں لیکن میں چھوڑ رہا ہوں. آخر میں صرف ایک بات، غلط فہمی نہ ہو جائے، بعض مقامات پر غصہ کرنا ضروری ہے. ایسا نہیں کہ ہر جگہ ٹھنڈے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. بعض خدا نے رکھی ہے نا بھئی یہ قدرت، یہ جو قوائے پنج گانا غالباً یا 4 گانا خداوند عالم نے رکھی ہیں، یہ خدا نے رکھی ہیں، تو ان کا کوئی مصرف ہے نا، کوئی یوز ہے نا ان کا. قوہ وہمیہ رکھی ہے، اس کے ذریعے سے مثلا خوف رکھا ہوا. خوف کیا خدا بزدل بنانا چاہتا ہے؟ نہیں، اسی خوف کی وجہ سے آپ جہنم سے ڈر کر عبادت کریں گے. کسی نوجوان نے پوچھا تھا کہ مولانا یہ بتائیے، چلیے ان کی بات بھی آ جائے ممبر سے، کہ یہ جو روایت میں آتا ہے کہ نہ جہنم کے خوف سے عبادت کرو، نہ جنت کی لالچ میں عبادت کرو، صرف خدا کے لیے عبادت کرو، آزاد لوگوں کی طرح عبادت کرو. تو مولانا یہ کس طرح ہمیں مل سکتا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ بھائی، یہ آزاد لوگوں والی عبادت کہ نہ جہنم کے خوف سے نہ جنت کے لالچ میں، یہ صرف علی اور آل علی کا کام ہے. یہ اطمینان رکھیے گا، یہ صرف علی اور آل. ہاں کوشش کیجئے آپ، لیکن اگر آپ جنت ہی کی لالچ میں عبادت کر لیں، یہ کہا جاتا ہے کہ مولانا صاحب جنت کی باتیں نہ کیا کریں، اس لیے کہ ہمیں جنت نہیں چاہیے. میں نے پہلے کہہ دیا تھا، میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ بھائی جنت کی لالچ کرو. کیوں کرو؟ اس لیے کہ مجھے ایمان سے بتاؤ، محشر کے بعد اہل بیت کا گھر ہوگا تو کہاں پر؟ کیا فاطمہ کا پڑوس نہیں چاہیے؟ کیا علی کا پڑوس نہیں چاہیے؟ کیا امام زمانہ کا پڑوس نہیں چاہیے؟ چاہیے تو ملے گا جنت میں. تو ٹھیک ہے، حوروں کے چکر میں مت جاؤ، شراب کی نہروں کے چکر میں مت جاؤ، لیکن کم سے کم اس لالچ میں کہ اہل بیت کا پڑوس مجھے ملے گا. اور جب اہل بیت کا پڑوس چاہیے تو محنت چاہیے. ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر. بہت وقت میں نے لے لیا، بس آخری بات کہ ہر جگہ جو ہے ٹھنڈا نہیں ہو کے بیٹھنا، بعض مقامات پر غصے کا اظہار بھی کرنا ہے.
وہ پھر ایک نئی تفصیل آ جائے گی، صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ جہاں پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر آ جائے اور اس میں بھی غصے کا اظہار کب کرنا ہے، یہ آپ شرعی مسئلہ دیکھیے، ایسے ہی قصائی بن کر جو ہے وہ تبلیغ کرنے نہ بیٹھ جائیے۔ یہ میں نے ایک اشارہ کر دیا، اس لیے کہ خود جس وقت جناب ابو ذر کو جلا وطن کیا گیا تھا تو میرا مولا ملنے کے لیے، کوئی ملنے نہیں آیا تھا، میرا مولا ملنے کے لیے آیا تھا، اور میرے مولا نے فرمایا تھا کہ اے ابو ذر، تم نے خدا کی خاطر ان پر غصہ کیا ہے اور یہ تم سے ڈر کر تمہیں اپنے آپ سے دور کر رہے ہیں، تو جس خدا کی خاطر تم نے ان پر غصہ کیا ہے اسی خدا سے امید لگا کے رکھو، اس لیے کہ وہ خدا جو ہے بند دروازوں سے راستوں کو نکالنے والا ہے۔ یعنی علی نے مذمت نہیں کی کہ اے ابو ذر کیوں غصہ کرتے پھر رہے ہو، ٹنڈے ہو جاؤ، نہیں، شاباشی دی ہے کہ یہ مقام ہے، صحیح کیا تم نے۔ اور ایک موقع اور وہ بھی ہے کہ جہاں پر اس علی نے غصہ کیا، وہ علی کے جس نے فاطمہ کے تماچے لگے، صبر کیا، محسن شہید ہو گئے، صبر کیا، دروازے کو آگ لگی، صبر کیا، ہاتھوں میں رسن بندھی، صبر کیا، اور جس وقت ہاتھوں میں رسن باندھ کر لے جایا جا رہا تھا، ایک یہودی جو خیبر کا رہنے والا تھا، اس نے علی کے ہاتھوں کو دیکھا، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ سنیے گا، کسی نے پوچھا کہ تو نے علی کے ان کھلے ہاتھوں کو دیکھ کر تو کلمہ نہیں پڑھا کہ جس وقت خیبر کے در کو کھاڑا تھا، آج علی کے بندھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ کر تو کلمہ پڑھ رہا ہے؟ کہا ہاں، اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ وہ کہ جو در خیبر اکھاڑ سکے، چند رسیاں اس کے ہاتھوں کو باندھ دے اور نہ کھول رہا ہو تو یقیناً خدا کا حکم ہے اور یہ ولی خدا ہے کہ اطاعت کر رہا ہے، یہ ولی خدا ہے، حکم خدا کی وجہ سے اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اس نے اپنے ہاتھوں سے رسیوں کو نہیں توڑا ہے۔ تو حکم تھا علی کو صبر کرنا، خاموش رہنا، تو ان تمام مراحل پر خاموش رہنے والا علی، اور اب جو دن چل رہے ہیں کون سے ہیں؟ فاطمہ کو یاد کر کر کے رو رہا ہے، اور اب علی تک یہ خبر پہنچی، یا علی، بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بنت رسول کو ہماری اطلاع کے بغیر دفن کر دیا گیا ہے، ہم دوبارہ سے نبش قبر کریں گے، جنازہ نکالیں گے اور دوبارہ نماز پڑھیں گے۔ یہ جو سنا نا، اب علی نے خیبری کرتا پہنا جس کی آستینیں بہت کوتاہ ہیں، ذوالفقار جو بہت عرصے سے لٹک رہی تھی، ایک مرتبہ ذوالفقار کو نکالا، اور اس عالم میں غضبناک ہو کر علی اپنے گھر سے نکلا کہ گردن کی رگیں تکی ہوئی ہیں، منہ سے کف جاری ہے، چہرہ سرخ ہوا ہے۔ قبرستان میں جا کر علی نے ذوالفقار کے ذریعے سے ایک لائن کھینچی ہے اور کہا ہے یاد رکھو، اس لکیر سے آگے اگر کوئی بڑھا تو پھر تمہیں بدر کا علی یاد دلا دوں گا۔ اس لائن سے، اس خط سے آگے اگر کوئی آگے بڑھا، بلکہ جملہ یہ ہے کہ اگر ایک کنکر سے دوسرا کنکر اٹھا کے ادھر اور ادھر کیا تو پھر یہ علی کی ذوالفقار تمہاری خبر لے گی، پھر علی خاموش نہیں رہے گا، اس لیے کہ میں نے رسول سے اس بات کا وعدہ نہیں کیا تھا، میں نے رسول سے اس بات کا وعدہ نہیں کیا تھا کہ بنت رسول کے جنازے کو نکال دیا جائے اور میں صبر کرتا رہوں۔ نہیں، علی اب صبر نہیں کرے گا، میں کہوں گا یا علی